کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت ہے، سب تصویر کو چھوڑ دو، جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود اس میں گریں گے، اور اگر وقت میں وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھولے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہوا، کرم ہوا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ دنوں کے بعد پھر سے موقع دیا ہے قرآن کریم کی آیات کا تذکرہ اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اے پیغمبر، آپ اپنے اس رب کا نام لے کر قرآن پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ آپ قرآن پڑھیے اور آپ کے رب بڑا کریم ہے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اس نے انسانوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام صفات عالیہ موجود تھی جو ایک معلم کامل میں مطلوب ہیں۔ آپ کمال علم، خلق عظیم، حسن اسوہ حسنہ اور کمال شفقت اور رحمت جیسی صفات کے ساتھ موصوف تھے۔ اسی بنا پر جو عالم دین قرآن کریم یا کسی شرعی علم کے تدریس کا کام انجام دے رہا ہے، وہ اس صفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہے، لہٰذا اسے یہ جاننا چاہیے کہ وہ ایک سعادت مند انسان ہے اور اسے یہ سعادت مندی مبارک ہو۔ ان شرعی علوم میں سے ایک علم عربی لغت بھی ہے جو قرآن کریم کی زبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور شریعت اسلامیہ کی زبان ہے۔ چونکہ تعلیم و تربیت کے ذریعے استاد کے اثرات شاگردوں پر پڑتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے معلم اور مربی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورہ نساء 113 نمبر آیت۔ مزید فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کے اندر 4 نمبر آیت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ اور کامل معلم تھے۔ ایسا با کمال معلم نہ آپ سے پہلے کسی نے دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں کمال علم، عظیم حکمت، اعلیٰ اخلاق، شاگردوں کے ساتھ شفقت اور رحمت، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے نہایت ہی عمدہ اور مفید کا استعمال اور ان کی خبر گیری جیسی صفات اپنے کمال کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس لیے جو معلم اور استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بننا ہے، وہ فن تدریس میں کمال تک پہنچنے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کمالات جو اس میدان سے متعلق ہیں معلوم کرے، اور پھر ان صفات میں آپ کے نقش قدم پر چلیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اب اختصار کے ساتھ چند ایسے صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو ایک کامیاب استاد اور مدرس کے لیے ضروری ہیں، اور ضمناً ان کی مثالوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ وہ صفات مندرجہ ذیل میں علم میں کمال، معلم کامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فن میں پوری مہارت رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سکھائیں
آپ کو اور وہ باتیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ کامیاب استاد کی صفت یہ ہے کہ وہ امکانی حد تک علم میں کمال رکھتا ہو، خصوصاً اس مضمون اور فن میں جس کے پڑھانے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، کیونکہ استاد کو جس مضمون میں جتنی مہارت اور درستگی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ طلباء کو فائدہ پہنچا سکے گا۔ لہذا متعلقہ مضمون میں کمال حاصل کرنے کے لیے استاد کو چاہیے کہ وہ اس مضمون کی بنیادی کتابیں ہمیشہ اپنے زیر مطالعہ رکھے، جو کتاب اسے پڑھانی ہے اسے بار بار دیکھیے۔ دور مطالعہ اگر کسی عبارت یا کسی مسئلے کی سمجھنے میں دقت پیش آئے تو وہ اپنے استاد سے متوجہ ہو جائے۔ بہرحال آپ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے استاد کراموں کی اور اپنے مدرسہ والوں کی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، جن لوگوں نے ہمیں پڑھایا اور ہمیں آپ کے سامنے کھڑا کیا اور اس قرآن کا ترجمہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم آپ تک بات پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، قرآن حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائے، تاکہ آپ کو قیامت کے دن آسانی ہو جائے، آپ کے پریوار کو قیامت کے دن آسانی ہو جائے، کیونکہ ایک حافظ قیامت کے دن 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جب آپ قرآن پڑھائیں گے ان کو سمجھ آئے گی ہماری ماں کون ہے، ہماری بہن کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے، تمام انسانوں کی اس کے اندر پہچان آ جائے گی، اللہ کا تعارف ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا تعارف ہو جائے گا، ان پر عمل کرے گا، ان کے حکاموں پر، ان کے شریعت پر عمل کرے گا، اور آپ کا بیٹا مکمل عالم بنے گا اور آپ کے بچے مکمل عالم دین بنیں گے اور داعی بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے جنت کا ایک ذخیرہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔